بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج چوتھا روزہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ایک بار پھر رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب کائنات کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آغاز میں شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ہے، خاص کر کے مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن، ABC میڈیا ہاؤس، رضوی ساؤنڈ اینڈ موویز اور برائٹ فلیکس والے۔ ان کے علاوہ جن بھائیوں نے تعاون فرمایا ان کا شکریہ ہمارے ڈائریکٹر حافظ محمد بلال مبشر صاحب، محمد اسامہ طارق صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جو بھائی دیکھ رہے ہیں، امید ہی نہیں یقین ہے کہ جہاں ہم اچھا کام کریں گے وہاں ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے، اور جہاں کچھ غلط ہوگا تو وہاں پر اطلاع کریں گے کہ یہاں سے ایسے کریں گے تو مزید اس ٹرانسمیشن کو اچھا کر سکتے ہیں۔ پسند آئے تو لائک کمنٹس شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ سوال شامل کرنا چاہیں تو آپ کمنٹس کی شکل میں سوال بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع تکبر کے حوالے سے ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کی اقسام کتنی ہیں؟ تکبر کس کو جائز ہے اور تکبر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تکبر کے نقصانات کیا ہیں؟ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موضوع پر آج کی گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا پیر قاری محمد منیر احمد نوشاہی قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ کیا حال ہے مولانا؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا کرم ہے۔ سنائیں رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کی بڑی رحمت کرم نوازی ہے، بہت اچھا گزر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ تو نماز تراویح میں ماشاءاللہ قرآن بھی سناتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حسین قاری قرآن، زینت القرہ، فخر القرہ، آن لائن قرآن پڑھنے پڑھانے والے، حسین آواز و انداز لیے ہوئے، علاقہ سانگلہ ہل کی جان پہچان، قاری ریاض احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے کر صاحب؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت کی سنائیں؟ الحمدللہ۔ حسین آواز و انداز لیے ہوئے چک جمرہ کی سرزمین سے بہت ہی پیارے ثنا خان، بہت ہی پیاری آواز لیے ہوئے حافظ عتیق الرحمان چشتی صاحب، آپ بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، طبیعت کی سنائیں؟ بالکل ٹھیک، شکر۔ آمین الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جناب محمد اظہر حسین صابری صاحب، وہ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، حسین ثنا خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ، آپ سنیں سب کرو۔ الحمدللہ۔ آئیے ناظرین، اس سے قبل کے سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے، میں چاہتا ہوں آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے کیا جائے۔ قاری ریاض احمد قادری صاحب، تجوید ہو، قرات ہو، تجوید و قرات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ کا پاک کلام آسن آواز اور انداز سے پڑھنے والے، آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں جی۔ قاری صاحب تلاوت قرآن مجید سے ہم اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور
له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق سبحان اللہ۔ قاری ریاض احمد قادری صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے۔ یقیناً قرآن پاک کو ناظرین اگر توجہ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھا جائے تو ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر ان کو قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ آ جائے گر امت کے گناہوں کو تحفے میں پھر ان کو رمضان دیتا ہے۔ اللہ نے اگر رمضان دیا ہے تو میری دعا ہے اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ حافظ عتیق الرحمن چشتی چک جمرہ سے آپ سے میں گزارش کروں گا ہدیہ نعت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ ان کے بعد فوراً ناظرین سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تکبر کیا ہے، اس کے حوالے سے آج کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ یقیناً اگر گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے تو عمل کریں گے تو یقیناً زندگی آسان ہو جائے گی۔ حافظ عتیق الرحمن چشتی۔ وہ سہیلا لزار پھرتے ہیں، وہ سہیلا لزار پھرتے تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں جی مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے جدر بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھول کیا
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا کیا بات ہے، بہت پیارا کلام، بہت پیاری آواز حافظ عتیق الرحمن. حالانکہ ان کی طبیعت بھی ذرا ناساز تھی. میری دعا ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بلکہ جہاں جہاں حضور سے محبت کرنے والا پریشان ہے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. میری والدہ محترمہ بھی ان کی ذرا طبیعت تھوڑی سی خراب سی، اور دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آئیے ناظرین سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. مولانا موضوع بہت پیارا ہے، تو تکبر سب سے پہلے یہی رکھوں گا، تکبر ہے کیا، تکبر کی تعریف کیا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد خیر مال. کہ آپ نے ایک بہت اچھا ماہ رمضان شریف میں یہ سلسلہ شروع کیا. ہر روز ایک مستند عالم دین اور ایک بہترین موضوع کے ساتھ آپ اپنی ٹرانسمیشن کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم آمین. جزاک اللہ. آج کا موضوع وقت کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے. بے شک ہمارے اندر اس وقت جتنی معاشرتی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں ان میں ایک بہت بڑی بیماری وہ تکبر ہے. ایسے ہی ہے، بے شک. اور اس کے حوالے سے آج آپ کی ٹرانسمیشن کے وساطت سے ہمارے ناظرین اس بات کو سمجھیں گے کہ روٹین میں ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ تکبر وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس دولت ہے، یا جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. شاید وہ تکبر کرتے ہیں جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے. اللہ اکبر. جبکہ میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کروں گا سبحان اللہ. جس سے ہمارے ناظرین اور سامعین کو خوب واضح ہو جائے گا کہ تکبر کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں. حضور کے غلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، ٹھیک ہے، میں اچھا جوتا پہنوں. یہ روایت کا مفہوم ہے. جی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تکبر ہے؟ اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھا ڈریس، ٹھیک ہے، اچھا کھانا اور پینا. جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلام، اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا تکبر کیا ہے؟ تکبر دو چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا کہ حق کا انکار کرنا واہ واہ. اور دوسروں کو حقیر جاننے کا اللہ نام اللہ تکبر اللہ اللہ اللہ. دوسروں کو حقیر جاننا. حقیر جاننا. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مال اور دولت والا ہے اس میں تکبر ہے، اور جس کے پاس مال کم ہے وہ تکبر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جبکہ تکبر جن اسباب سے ہوتا ہے، تکبر کی جو ریزنز ہیں ان میں تیسرے نمبر پہ مال ہے. اللہ اکبر. یعنی مال کی وجہ سے جو تکبر آتا ہے یہ تیسرے نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تکبر، یہ اچھا پہننا، اچھا کھانا پینا، اچھا رہن سہن رکھنا، اس کا نام تکبر نہیں ہے. تکبر ایک سوچ کا نام ہے. ٹھیک ہے. کہ جب انسان، اب دیکھیے یہ سوچ جو ادنا ہے اس کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ میں فلاں سے اچھا ہوں، فلاں سے اچھا ہوں، فلاں سے اچھا ہوں. ٹھیک ہے. اور علماء نے لکھا ہے
کہ تکبر جن اسباب سے آتا ہے ان میں سے پہلا سبب جو ہے وہ علم ہے. اللہ اکبر. پہلا سبب علم. پہلا سبب علم ہے. اللہ اکبر. اور میں نے ٹھیک ایک ہے بزرگوں سے سنا، وہ فرما رہے ہیں کہ تکبر کس وقت انسان کے اندر آتا ہے. جی. فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر کوئی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے ساتھ ہی تکبر بھی آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کو میں اور سادہ سا کر دوں کہ جب انسان اپنے کمال کو اپنا سمجھنا شروع کر دے پھر بھی تکبر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. جبکہ اگر صحت اللہ نے دی ہے تو یہ اس کی طرف سے ہے. بے شک. اگر مال ملا ہے تو یہ اس کی طرف سے ہے. اگر ہمیں تندرست صحت و توانا اور فرما بردار اولاد ملی ہے تو یہ اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. یعنی یہ جو جتنی نعمتیں ہیں جی یہ سب اسی کی عطا کی ہوئی ہیں. جب ہم اپنے کسی کمال کو اپنا سمجھنا شروع کریں گے تو یہ تکبر آ جائے گا اور اسی وقت انسان کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو صاحب بھائی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تکبر ایک سوچ کا نام ہے. ٹھیک ہے. جو حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام یہ تکبر ہے. مولانا تکبر کی قسمیں بھی ہیں کہ اس طرح کا تکبر ہوتا ہے یا اس طرح کا ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی، تکبر کے حوالے سے علماء فقہا نے لکھا ہے کہ تکبر ایک قسم کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک تکبر وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں انسان استعمال کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ایک تکبر وہ ہے جو انبیاء اور اولو العزم رسولوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے. ایک تکبر وہ ہے جو صالحین اور متقین کے مقابلے میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تکبر وہ ہے جو عام انسانوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں سب سے پہلے کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں تو فرعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کیا اور انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا کے اس نے یہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا. بے شک. اور کفار مکہ، قریش مکہ جی اور یہود و نصارہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے جی انہوں نے انبیاء کرام کے مقابلے میں ان کو اپنے جیسا کہہ کر یہ تکبر کیا. اللہ اللہ اللہ. اور اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اپنے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. سبحان اللہ. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. بے شک. اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. بے شک. تو اتنی شان والے، اتنے مقام والے کو جب ہم اپنے جیسا کہتے ہیں تو یہ اس ولی کے مقابلے میں تکبر آ جائے گا. اور عام انسان کے مقابلے میں جیسے میں نے حدیث پیش کی کہ اس کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بعد مقام یا جگہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکبر جائز ہو جائے جہاں پر یہاں پر جو تکبر جائز ہے وہ بندہ کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے یا کس کو جائز ہے تکبر؟ جی پہلے میں یہ آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ تکبر ہے کس کو جائز. ٹھیک ہے. پھر ہم آگے اس کو بیان کریں گے کہ کس کس وقت یا اور کس کو جائز. جی ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں ان میں سے اللہ کی ایک صفت ہے المتکبر. متکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفتوں میں اپنا نام لکھا ہے متکبر. بے شک ایسا ہی ہے. میں ایک روایت کا سہارا لوں. بسم اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج اپنے رب کی حریم نیاز میں پہنچے تو محب اور محبوب کی ملاقات تھی. بے شک. راز و نیاز کی گفتگو تھی. تو اس محب اور محبوب کی ملاقات کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب اے باری تعالیٰ آج میں تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس ہے ہی نہیں، جو تیری بارگاہ میں نہیں. اللہ اللہ. تیری بارگاہ میں ہے ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ عالم الغیب والشہادہ. بے شک. ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی ہے ان الفاظ کی. اللہ عالم غیب السماوات والارض ہے. بے شک. ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور وہ کیا چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے؟ جی. جب اللہ نے فرمایا پیارے یہ تو بتائیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے باری تعالیٰ تیری ذات، تیری صفت المتکبر ہے اور تکبر اس پوری کائنات میں تیری ذات کے لائق ہے.
اور اس تکبر کے مقابلے میں جو عاجزی ہے، یا اللہ آج تیرا بندہ تیری بارگاہ میں عاجزی کے عاجزی لے کر آیا ہے. سبحان اللہ. بے شک ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج اللہ کی بارگاہ میں عاجزیوں کے نذرانے لے کے جانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تکبر در حقیقت صرف اللہ کی ذات کے لائق. بے شک اس اور میں اگر کوئی ہم شک. سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ایک مقام جو ہم نے پڑھا روایات میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے جی اور پھر فتح مکہ ہوا، یہاں بھی بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. سبحان اللہ. روایات میں آتا ہے جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو رہا تھا اور جی. حضور مکے میں فاتحانہ انداز میں داخلہ فرما رہے تھے، تو اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کا پیکر بن کر اپنی سواری پہ اس انداز سے مکے میں داخل ہو رہے تھے. سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہوئی تھی، اور جو سواری جس پہ اوپر حضور سوار تھے اس کی کمر کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مس ہو رہی. اللہ. وہ سواری کی جو پشت سی وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم رہی تھی. یعنی حضور نے اتنی عاجزی کی. تو جب صحابہ کرام نے وہاں پہ عمرہ کیا نا جی تو کفار مکہ قریش مکہ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کمزور ہو چکے ہیں، جی ان کے جسم نحیف ہو چکے ہیں، یہ جب یہاں سے مدینہ گئے ہیں تو وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی. جب کفار نے یہ باتیں کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح قیامت تک کے لیے ایک اصول امت کو دے دیا، فرمایا آج کے بعد جو بھی عمرہ کرے گا پہلے 3 طواف جو ہے وہ رمل کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی یوں اپنے جسم کو کڑا کے اور یوں اپنی باڈی بنا کے، اور پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ فاتحانہ انداز میں جب مکے میں آ چکے ہیں تو اب یہ کفار کو دکھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 جو چکر ہیں یہ رمل کی صورت میں کیے واہ واہ سبحان اللہ. اب دیکھیے وہ صحابہ کرام کا وہ دور تھا جس وقت یہ بات ہوئی، لیکن یہ اصول اب صبح قیامت تک باقی رہے گا. جو بھی حضور کا خوش نصیب امتی مکہ مکرمہ میں جا کے بیت اللہ کا طواف کرے گا تو وہ صحابہ کرام کی اسی سنت کو ادا کرے گا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین اس سے قبل کہ میں اگلے سوالات کی جانب بڑھوں، کافی جو ہے سوالات ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کلام شامل کریں، اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بریک پہ جائیں گے، پھر واپس آ کر مزید سوالات کریں گے کہ تکبر کو ختم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں. یہ ایسے چند سوالات کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جناب مظہر حسین صابری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، کلام پیش فرمائیں گے. اسی کے ساتھ مختصر سی کمرشل بریک اور پھر واپس آئیں گے، سوالات کا سلسلہ شروع رکھیں گے. جناب اظہر حسین صابری صاحب بسم اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. دیکھنا ہے اگر
کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا اپنی خطائیں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، یا نبی کہہ سکوں گا، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سسکتی
ہوئی التجا ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاس، ڈی-فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD-فلیکس، اسکول ریزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233، محمد احسان الحق 03004389-180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ HD-فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD-فلیکس، اسکول ریزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233، محمد احسان الحق 03004389-180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ HD-فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD-فلیکس، اسکول ریزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233، محمد احسان الحق 03004389-180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ HD-فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD-فلیکس، اسکول ریزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233، محمد احسان الحق 03004389-180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے
ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج گفتگو جس موضوع پر ہو رہی ہے تکبر کیا ہے، تکبر کی کتنی قسمیں ہیں، تکبر کس کو جائز ہے، تو اگلا سوال شامل کرتے ہیں کہ علامہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ تکبر کے نقصانات کیا ہیں، اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو تکبر کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ تکبر صفت رحمان کی ہے۔ بے شک۔ تو جو تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو کس لیول پہ لے کے جا رہا ہے۔ اللہ۔ تو یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ فرعون نے تکبر کیا، ایسے ہی ہے۔ اللہ کی ناراضگی مول لی۔ بے شک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس نے کیا، نمرود نے کیا، اور دیگر ایسے لوگ جنہوں نے تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان کا مقدر بنی۔ تو پہلا نقصان رب کائنات کی ناراضگی ہے، اور تکبر کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان عروج سے زوال کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ یہ تکبر برائیوں میں سے وہ برائی ہے اور گناہوں میں سے وہ گناہ ہے جو انسان کے عروج کو لمحے بھر میں زوال میں تبدیل کر بے دیتا ہے۔ شک۔ اس میں ایک روایت اور حکایت پیش کروں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک میاں اور بیوی اپنے گھر کی بالکونی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی۔ موسم بہار ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ خاوند نیچے آیا، اس نے آ کے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ تو کہنے والا کہنے لگا کہ میں ایک فقیر ہوں، گداگر ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ ہے تو دے دے، کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو ڈرامے باز ہے، اس طرح کے روز آتے ہیں، جاؤ بابا اپنا کام کرو۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ آواز اس کی بیوی تک پہنچی بالا خانے میں، تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی سوالی ہے، جلدی سے نیچے آئی تو اپنے خاوند سے کہنے لگی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو کچھ دے دوں؟ ٹھیک ہے۔ خاوند نے کہا کہ نہیں، یہ روز کی روٹین ہے ان کی، آتے ہیں مانگتے ہیں، ہوتے اچھے بھلے ہیں، کام ان کا ہے، کام ان کا یہ پیشہ ہے ان کا۔ ٹھیک ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ چلے میں آپ کے مال سے نہیں لیتی، اگر اجازت ہو تو جو مجھے پیکے سے ملا ہے میں اس میں سے اس کو کچھ دے دوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس نے منع کیا اور کہہ کہ وہ چلا گیا، لیکن اس کی زوجہ نے ترس کھاتے ہوئے اپنے مال میں سے کچھ مال اس کو دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ جب خاوند نے یہ دیکھا، نیچے آیا، اس نے کہا تو نے میری نافرمانی کی، جب میں نے منع کیا تھا پھر بھی یہ کام کیا، جی ٹھیک۔ تو جاؤ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے 3 طلاقیں دے دیں۔ اب وہ لڑکی اپنے باپ کے گھر آ گئی، عدت گزری، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، رشتے کی تلاش کرتے ہیں لیکن رشتہ مل نہیں رہا۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو ایک نوجوان خوبصورت اور نیک سیرت رشتہ ان کے گھر آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ جب اس لڑکی کے باپ نے اس کی دوسری شادی کی، اور شادی کی پہلی رات جب اس عورت نے اپنے خاوند کو دیکھا تو حیران ہو گئی، اور اس کے خاوند نے کہا مجھے پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ تو کہنے لگا پہچانو، میں وہی فقیر ہوں جس کی وجہ سے تجھے طلاق ہوئی، میں اس دن واقعی بھوکا تھا، میں حقدار تھا، لیکن تیرے خاوند نے جب تجھے میرے سامنے 3 طلاقیں دیں، میں نے گھر آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کا گھر اجڑا ہے تو میری وجہ سے، ٹھیک ہے، یا اللہ وہ دن بھی لا جب اس کا گھر پہلے کی طرح آباد ہو جائے۔ تو صاحب بھائی یہ تکبر کیا اس شخص نے، اور تکبر کی وجہ سے اپنی عورت کو طلاق دے دی، پھر اس کا گھر بن گیا، پھر یہ دونوں ہنسی خوشی گزارنے لگے وقت، پھر تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہم پھیرتے ہیں، پھر وہی موسم آیا، وہی بالا خانہ آیا، اللہ نے ان کو رزق بھی دیا، مال بھی دیا، دولت بھی دی، کوٹھی اور بنگلہ بھی دیا۔ یہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، اور سارے گھر کے کام وہ مرد کرتا تھا، لیکن اس نے کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے دینا۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ اس دن بھی جب دروازے پہ دستک ہوئی، سوالی نے صدا بلند کی، یہی خاتون جب سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی، دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا، اللہ اکبر، غش کھا کے زمین پہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا خاوند آیا، اس کو اٹھایا اور اٹھا کے پوچھا ہوا کیا ہے؟
اس نے کہا کیا بتاؤں، آج میرے سامنے وہی شخص کھڑا ہے جس نے ایک دن تکبر کیا تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے عروج کو زوال میں تبدیل کر دیا، وہ فقیر بن کے ہمارے دروازے کے سامنے وہ ہمارے دروازے پہ آ گیا، اللہ اکبر، اور جس کو اللہ کے نام پہ دیا تھا اللہ نے اس کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ ایسے ہی ہے، تو صاحب بھائی پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، بے شک، دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کا عروج لمحے بھر میں زوال میں تبدیل ہو جاتا ہے، بے شک، اور تیسرا نقصان یہ ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نقصان اور ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں تین، ان میں تیسرے نمبر پہ فرمایا تکبر ہے، اللہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ نقصان والا ہے وہ تکبر ہے۔ بے شک، اللہ تو یہ دینی، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہر لحاظ سے تکبر جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا مولانا، اس سے قبل کہ میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں، یہ کومنٹس کی شکل میں لوگوں نے، ناظرین نے سوالات کیے ہیں۔ ناظرین اگر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں فوراً لکھیے، ہمارے دیکھنے والے جو دوست آپ دیکھ رہے ہیں سوال کرنا چاہیں اس موضوع کے ریلیٹڈ، میری گزارش ہے فوراً کومنٹس کریں، آپ کا سوال ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ عز و جل شامل کیا جائے گا۔ مولانا اس سے قبل کہ میں اگلے سوالوں کی جانب بڑھوں، سوال کیا ہے طلحہ سرور جمالی صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے سلام لینے والا جو شخص ہے اس کے لیے دین میں کیا حکم ہے؟ جی، جو بہت شخص اچھا سوال ہے۔ ایک ہاتھ سے سلام لیتا ہے، اکثر ایسے جاتے ہیں ہم لوگ ایک ہاتھ سے آگے کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدھا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، یعنی کہ آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو سلام لینے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ جب ہاتھ ملایا جائے تو پورا ہاتھ ملایا جائے، ٹھیک ہے، آدھا ہاتھ یا صرف انگلیوں سے سلام لینا یہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام میں طریقہ ہے پورا ہاتھ ملانا۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی شخص ایک ہاتھ سے سلام لیتا ہے تو کیا یہ تکبر میں ہے؟ یہ حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ٹھیک ہے؟ ہے، تو دیکھیے جو سلام لینے کا جو طریقہ حدیث میں ہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ سلام لینے کا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص ایک ہاتھ سے سلام لیتا ہے تو اس کے سلام کے اس انداز کو ہم تکبر میں شامل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اور میرے بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے، اگر انہوں نے تکبر کی جو ہمارا پہلا سوال تھا وہ سنا ہوتا تو ان کو ضرور اس بات کا علم ہوتا کہ تکبر انسان کے انداز سے نہیں، تکبر انسان کی سوچ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے ایک ہاتھ سے سلام لے رہا ہے اور جب اس کے لیول کا آتا ہے تو پھر وہ دونوں ہاتھوں سے سلام لیتا ہے، تو یہ اس کا عمل یہ اس بات کو ظاہر کرے گا کہ اس نے ایک کو حقیر سمجھا ہے اور دوسرے کو اس نے اپنے کے برابر کا سمجھا اللہ یا اپنے سے اعلیٰ سمجھا ہے۔ تو یہ اس کی سوچ پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس سوچ کے ساتھ ایک ہاتھ سے سلام لے رہا ہے۔ باقی اگر کوئی شخص ایک ہاتھ سے سلام لیتا ہے اور اس کی نیت بھی ٹھیک ہے تو یہ تکبر میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو ہاتھوں سے جو سلام لینا ہے یہ عاجزی میں آ جائے گا یا محبت میں، یا کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس میں علماء کرام نے جو ہے یہ فرمایا ہے، جیسے ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم دو ہاتھوں سے سلام لیتے ہیں، تو میں نے بتایا حدیث میں جو طریقہ ہے وہ ایک ہاتھ سے سلام لینے کا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دونوں ہاتھوں سے سلام لیتا ہے تو یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یقیناً ایک محبت کا بھی انداز ہے، اس میں پیار کا بھی انداز ہے، تو اس میں عاجزی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی کے ریلیٹڈ اگلا سوال ہے کہ کوئی بندہ یہ دیکھتا رہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ مجھ سے سلام لے گا تو میں بھی سلام کروں گا ورنہ نہیں، جی، یعنی کہ پہل وہ سلام میں کرے، تو اس کے حوالے سے ہمارا دین یہ سوال یہ بھی بہت اچھا ہے بھائی کا، میں اس سوال کے جواب میں روایت پیش کرتا ہوں۔ ہے؟ بالکل جی، ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، نام ہے مولا علی سرکار، سبحان اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پیارے غلام نام ہے ابو بکر صدیق سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، ایک دن ایسا ہوا، روایت میں آتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رستے سے گزر رہے تھے تو سامنے مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گئے، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ذکر علی کی نہیں عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، بے شک، النظر الی وجہ علی کی نہیں عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ملاقات ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ،
حضرت علی نے سلام میں پہل نہیں کی، آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ سلام میں پہل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو مولا علی سرکار نے جواب دے دیا۔ آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج معاملہ ایسا ہوا ہے کہ علی نے سلام نہیں لی، جی سلام مجھے لینا پڑا اور مولا علی نے اس کا جواب دیا۔ حضور حضرت علی سے پوچھئے گا وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اللہ اللہ کوئی ایسی کوئی بات یا کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کو بھی بلایا اور بلا کے سارا معاملہ پیش کیا، تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے ہی سنا ہوا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا رسول اللہ آج جب جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف آ رہے تھے تو میں نے ذہن میں یہ خیال کیا، علی اس سے پہلے ہر مرتبہ تو جنت کا دروازہ کھولتا ہے، آج یہ موقع بکر صدیق کو کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ محبت، یہ پیار۔ تو میں سوال کرنے والے بھائی سے یہ عرض کروں گا کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ پہل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ارے تو سلام میں پہل کر اور جنت کے دروازے اپنے لیے پہلے کھول۔ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ اچھا مولانا، اس سے قبل کہ میں آخری سوالات کی جانب بڑھوں، بلکہ سوالات نہیں سوال کی جانب بڑھوں، تو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تکبر کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ یار دے وچ تکبر بڑا ہے، غصہ بڑا ہے، دماغ بڑا خراب ہے، بہت تکبر کرتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، یہ ہر وقت تکبر میں رہتا ہے، نشے میں رہتا ہے، اس کا دماغ بہت، اس چیز کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی صاحب بھائی، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ ہم نے تکبر کی تعریف کو بھی سن لیا، ٹھیک ہے، تکبر کی اقسام کو بھی سمجھ لیا، بالکل تکبر ایسے کے نقصانات کو بھی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ برائی پیدا ہو چکی ہے تو اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ تو حضور مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کے حوالے سے بہت پیاری گفتگو کی ہے۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ برائی پیدا ہو چکی ہے تو اس کے ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے چھوٹا آ جائے یا بڑا آ جائے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے نیک آ جائے یا بد آ جائے، جی اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے سے بھی کم تر سمجھے، اللہ اللہ اللہ، نیک اور بد سے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھے۔ اور اس سے بہت اگلی بات پیاری آپ نے گفتگو ہے، فرمائی، کیا بات ہے، آپ نے فرمایا کہ جانوروں سے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھے گا تو تکبر ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ جی بسم اللہ۔ ایک بندہ کہتا ہے جی یہ تو میں نے سن لیا کہ تکبر ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹے سے بھی چھوٹا، کم تر اور بڑے سے بھی کم تر سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بھئی چھوٹے سے کم تر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جی تو اس کی تشریح میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے سے چھوٹے سے اپنے آپ کو کم سمجھنا یہ اس حیثیت اور اس معنی میں ہے کہ یہ دیکھ لے کہ جتنی عمر میری ہے، جی جی جتنے میں نے گناہ کیے ہیں ابھی تو اس کی عمر ہی کم ہے، جتنے میں گناہ کر چکا ہوں ابھی تو یہ اتنے گناہ اس نے کیے ہی نہیں ہے، لہذا یہ مجھ سے اعلیٰ ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، واہ واہ واہ، اور جو مجھ سے بڑا ہے جی جی میں اس سے کیسے اپنے آپ کو کم سمجھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اس انداز میں سمجھ سکتا ہوں، اس سوچ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، واہ، اور یقیناً اس نے اپنی زندگی میں جو نیکیاں کی ہوں گی وہ مجھ سے زیادہ ہوں گی، اس لیے یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔ کیا بات ہے، جیتے رہیے۔ اب جو مجھ سے نیک ہے جی جی اس سے تو میں اپنے آپ کو کم سمجھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کے اعمال اچھے ہیں، اور جو برا ہے اس سے اپنے آپ کو کم میں کس معنی میں سمجھتا ہوں؟ تو اس کی تشریح میں یہ عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب کوئی برا، جب کوئی بد میرے حضور پکی اور سچی توبہ کرتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا کہ میں اس کی ساری بنائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اللہ، حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ برے سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کی ساری برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں اور وہ تم سے اعلیٰ ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، فرمایا جب ادنا سے بھی اپنے آپ کو ادنا سمجھو گے، جی جی اعلیٰ سے بھی اپنے آپ کو ادنا سمجھو گے، ماشاءاللہ، اچھے سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھو گے، برے سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باطن کی صفائی فرما دے گا۔ واہ واہ واہ، اور جو اگلی بات ہے وہ بہت حیران کن ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جانور سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھو، ٹھیک ہے، یہ کس معنی میں ہے؟ جی تو علماء کرام نے
صوفیہ کرام نے، اولیاء کرام نے جو دین کی تشریعات پیش کی ہیں نا، وہ دین اور قرآن سے ہٹ کے نہیں کی۔ بے شک اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اپنی زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا وہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یعنی جو اس حیثیت میں زندگی گزارے، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ایک جانور سے بھی کم ہے۔ بے شک فرمایا اگر تو اپنے تکبر کو ختم کرنا چاہتا ہے تو چلتے پھرتے جانور سے بھی اپنے آپ کو کم درجہ سمجھ، اس لیے کہ وہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اپنے رب کے حضور اس کا آوازہ بلند کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب اس انداز سے تو اپنی زندگی گزارے گا تو میرا اللہ تیرے ظاہر کے ساتھ ساتھ تیرے باطن کو بھی صاف فرما دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا مولانا، اس سے قبل کہ میں کلام شامل کروں، میں چاہتا ہوں بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن کی مدد سے آپ دنیا کو تکبر کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ چھوٹے سے یا ایسے کہہ لیں کہ تھوڑے سے وقت میں کون سا پیغام دیں گے؟ جی، میں آپ کی بزم سیف کے حوالے سے آج اپنے ناظرین اور سامعین کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن کی جڑ جو ہے وہ تکبر ہے۔ اگر ہم اپنے باطن میں غور و فکر کریں، ٹھیک ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک ہم نے جو کچھ کیا، جب ہم اپنے بستر پہ لیٹ جائیں، پھر ہم اپنے پورے دن کے جو معاملات ہیں ان پہ غور و فکر کریں کہ ان تمام معاملات میں کوئی لمحہ ایسا تو نہیں آیا جب میں نے کسی جگہ پہ تکبرانہ انداز پیش کیا ہو یا میری سوچ میں تکبر آیا ہو۔ اگر آیا ہے تو اسی وقت اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کر لے۔ یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، نہ جانے پھر نصیب ہوں کہ نہ ہوں۔ جو وقت نصیب ہوا ہے اس سے فائدہ حاصل کر کے آج اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور پوری امت مسلمہ پر اللہ رحم و کرم فرما دے۔ بہت اچھی گفتگو یقیناً تکبر کے حوالے سے۔ ناظرین، اگر حضور کے فرمان کے مطابق دیکھا جائے تو تکبر سب سے پہلے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے عروج کو بھی ختم کر دیتا ہے، بندے کے زندگی کو ختم کر دیتا ہے، کہاں ہوتا ہے کہاں لا کر یہ پھینک دیتا ہے۔ تکبر اتنی بری چیز ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام معراج کی شب، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، رب کے حضور حاضری کے لیے جائیں، تشریف لے جائیں، تو وہاں حضور علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں کہیں کہ میں وہ لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں، عاجزی لے کر آیا ہوں۔ حضور اگر عاجزی وہاں لے کر جا سکتے ہیں تو ہمارے اندر عاجزی کیوں نہیں آ سکتی؟ اور یہ وہی تکبر ہے جو غصہ بنتا ہے، اور جب غصہ بن جاتا ہے تو اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ یقیناً ناظرین، آج کی گفتگو میں ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ کلام شامل کرتے ہیں حافظ عتیق الرحمان صاحب چک جھمرہ سے۔ حافظ صاحب جی بسم اللہ۔ میں فقیر ہاں تیرے شہر دا، میرا آسرا کوئی اور نہیں، مینوں ویکھ دے میرے سونیا تیرے نال دا کوئی اور نہیں، میں فقیر ہاں تیرے شہر دا، تیکو عرش تے سدی رب آکھیا میرے سونیا میرے جانیاں جویں ویکھنا تیری میں ادا، ایویں ویکھدا کوئی
अदा एवें वेखदा कोई होर नहीं मैनू भीख दे मेरे सोहणिया कदी आओ ना सरी गारे मेरे नित वेखना मैं रस्ते तेरे मेरे वांग दरदा ए मारिया मेरे हाथिया कोई होर नहीं मैं फकीर हाँ तेरे शहर दा नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता खुशबू को कभी गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता और हर शख्स किसी नाम से मंसूब है लेकिन इस शान से किसी नाम को चूमा नहीं जाता और सरकार दो आलम के लंगर की है तासीर ये नासर गैरों का मेरे मुंह में नवाला नहीं जाता इसीलिए हुजूर आला हज़रत फरमाया ना तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा मेरी दुआ है अल्लाह ने रमजान दिया है तो कदर करने की तौफीक अता फरमाए इससे कबल के आज की नशिस्त में आखिरी कलाम शामिल किया जाए मैं शुक्रगुजार हूं एक मर्तबा फिर ABC मीडिया हाउस का मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का और रिजवी साउंड और मूवीज वालों का ब्राइट फ्लेक्स वालों का और इनके साथ साथ हाफिज मोहम्मद बिलाल मुबशर साहब हमारे जो डायरेक्टर हैं और इनके साथ साथ मोहम्मद उसामा तारिक साहब और दीगर शख्सियात जिन्होंने ताउन फरमाया उन अहबाब का बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह कल मिलेंगे मैं नए मौजू के साथ नए मेहमानों के साथ और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छे से अच्छा मौजू लेकर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे आखिर में कलाम शामिल करेंगे मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त देखते रहिए बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन अल्लाह हाफिज़ जिंदगी यादे मदीना में गुजारी सारी जिंदगी यादे मदीना गुजारी सारी उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी उम्र भर की ये कमाई हसरत है तड़बुए ते बड़ी हसरत है तड़बुए ते मथा टेक दा मर जावा तड़े इश्क दा बाल के मच सोना वल सेकदा मर जावा पेंडा दूरियां दा नल हंजवा दे पेंडा दूरियां दा
رخ سونا تڈا ویکھدا ویکھدا مر جاواں بس زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ میرے آقا سے یہ دیکھا نہ جائے گا بس بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا یوں تو عیسیٰ بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں یوسف ہیں مگر ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا یہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا صفی بھی تھا نجی بھی تھا نہ تھا ان میں کوئی ایسا خدا کی اس خدائی میں کبھی ایسا نہیں آیا ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جا